بات ہے حضور کی عزت اور تعظیم کرنا. میں نے یہ پڑھا ہے حدیث پاک میں کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. ان ابواب النبی کانت تقرأ بالعزافیر. فرمایا ابو بکر عمر سے لے کر حضرت واشی بن حرب تک جو بھی صحابی در رسول پر آئے انہوں نے حضور کا دروازہ ایسے نہیں کھڑکایا, ناخنوں سے حضور کا دروازہ. اب ناخنوں سے کتنی دیر لگتی ہوگی حضور تک خبر نہیں. تو آپ بھی کوئی آداب بجا لیں. یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے تقریر سنی اللہ 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 جی بات جی تقریر سنی. یہ 70 سال جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اب 70 سال کے بعد آسٹریا کی جو کورٹ ہے وہ حضور کی عزت پر پیرا دے اور یہاں کے کورٹوں کو مسئلہ ہو آسیہ کو رہا کرنے کا. وہاں 7 ججوں نے مل کر فیصلہ دیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلاف گفتگو کرنا یہ کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ ہمیں امید ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے 72,000 جادوگروں کو اللہ نے سجدے میں ڈال دیا. کیوں جی؟ صرف ان کے منہ سے تعظیم کا جملہ نے نبی سمجھ کے نہیں جی, وہ بچے تھے ابھی تو. ہاں وہ نبی سمجھتے تو مقابلے میں آتے کیوں؟ نبی کی تعظیم ہو گئی. قرآن میں موجود ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. بس عبداللہ بن عباس تو لے کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک تمام مفسرین نے لکھا کہ جادوگر 72,000 سامنے اور بڑا جادو کیا انہوں نے. وجاؤ بسحر عظیم, بڑا جادو کیا. لیکن اس دوران نبی کی تعظیم ہو گئی بغیر ارادے کے اور وہ بھی کلیم اللہ کی ہوئی. تو 72,000 جادوگر والقی السحرۃ ساجدین, اللہ نے 72,000 جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا, مسلمان بنا دیا. تو کلیم اللہ کی تعظیم کرنے والے جادوگر مسلمان ہو جائیں تو ہمیں بھی یقین ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی عزت کے لیے انگریزوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کے خلاف بات کرنا کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے, کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, تو ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ ان کو مسلمان بنا دے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا اپنے اندر جو ہے نا وہ بس ہم نے کیا کرنا ہے, ابھی 2-4 باتیں آپ کو سنانی ہے. حضرت کا حکم ہے, میں آ گیا ہوں. اور تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, نہ یہ کوئی مقصد ہے اس طرح کے کہ بھائی جناب محفل سجائی جائے پھر اس میں سگریٹ پیے جائیں پھر جناب ہلڑ بازی کی جائے پھر واپس جاتے ہوئے جناب. پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے قبیلہ ثقیف دے لوگ آئے, انہاں 3 شرطیں رکھیاں. انہاں کیا حضور اسی جہاد کوئی نہیں کرنا, نمبر 2 اسی زکوٰۃ کوئی نہیں دینی, نمبر 3 اسی نماز نہیں پڑھنی. میرے آقا نے فرمایا 2 گلاں تو تہاڈیاں من لینے ہیں, بھائی تسی جہاد تے بھی نہ جانا تے زکوٰۃ بھی نہ دینا. لیکن میرے آقا نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. حضور نے فرمایا یار وہ بھی کوئی دین ہے جہدے وچ نماز نہ ہوے. فرمایا وہ بھی کوئی دین ہے اس دین وچ کوئی خیر کوئی نہیں جہدے وچ نماز کوئی نہیں. ایک قبیلہ ثقیف دی حضور نے شرط نہیں مننی, باقی 2 فرمایا ٹھیک ہے تسی زکوٰۃ بھی نہ دینا تے جہاد تے بھی نہ جانا. جابر بن عبداللہ کہندے ہیں جدوں انہاں دی یہ شرط مننی گئی اسی دل وچ سوچیا وہ یہ تو بڑے تکڑے رہے. تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو, سیجاہدون و یتصدقون اذا اسلموا. فرمایا ہاتھ رکھن تے دیو سب کچھ دے دین گے, ہاتھ رکھن. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. توجہ بھائی توجہ, میں اے جڑی میں آیت کریمہ پڑھی نہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
امام تقی الدین ایدی تشریح کردے ہیں فرماندے ہیں وَتَعْزِيرُهُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَنُصْرَتِهِ وَإِعَانَتِهِ. فرمایا یہ جو اللہ نے حکم دیا نا حضور کی عزت کرو، تو حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی نصرت کرنے میں، حضور کی اعانت کرنے میں اور حضور کی تعظیم کرنے میں مبالغہ کرنا چاہیے. آگے خود پھر وضاحت کی وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ. فرمایا صحابہ کی عادت یہی تھی کہ وہ حضور کی تعظیم میں بھی، حضور کی مدد میں بھی، حضور کی نصرت میں بھی مبالغہ کرتے تھے. وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا وَلَوْ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ مَا وَرَدَ عَنْهُ اللَّهُ تعالیٰ. فرمایا جب میں صحابہ دی تعظیم دے واقعات لکھا نا تو میری کتاب بڑی لمبی ہو جائے گی. اگے آپ نے حضور بڑی عجیب گل کی تھی. فرمایا وَعَادَةُ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ الْمُبَالَغَةِ فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا صحابہ باویں حضور دی تعظیم وچ مبالغہ کیتا ہے لیکن حضور دا حق تے صحابہ بھی ادا نہیں کر سکتے. وَمَا أَحَدٌ مِّنَ الْبَشَرِ يُطِيقُ الْقِيَامَ عَلَى التَّمَامِ. فرمایا پھر کائنات میں اور کس مسلمان میں جرت ہے کہ وہ حضور کا حق ادا کر سکے. ہمیں جو باتیں لوگ کرتے ہیں نا ان کو شرم ہی نہیں آتی. یہ باتیں کرتے ہیں مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. میں کہا جلے اسی تے گل ہی کدی نہیں کیتی، اسی تے ڈر ڈر کے اپنی زندگیاں پہ گزار دیں. حضرت ابو دجانہ حضور تے انج جھکے ہوئے سن میدان احد وچ، حضور تے انج ہر تیر اپنی کنڈ تے کھا رہے سن تے آپ دا انج کل کنفذ ہو گیا سی تے لا یتحرک. آپ دی پوری کنڈ جویں سے دے کنڈے ہوندے نا پوری کنڈ تے انج جناب سارے تیر پہ وسط ہو گئے، آپ نے کڈے بھی نہیں. تے کہندے جب انہاں دے تیر مک گئے نا تے ابو دجانہ ایک بار بھی انج نہیں کیتا. تے جب اٹھ کے چلے تے پتہ لگا وا انج جا رہے سن جویں سے دے کنڈے ہونے بدن ہوتے جا. اساں کی حضور تے اسی تے گل کرن لگے اے تے کسی نے ہونے جمائی آنا شروع ہو جانی، کوئی سونا شروع ہو جانا ہے. چلے اج تار ملی ہوے نا، تار ملی ہوے حضور، ہاں جی اے تار ملاؤ بس کرو بڑی ہو گئی کائنات وچ. بس انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا. یہی ہماری تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مقصد ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ایسے چمکتے ہوئے چہرے، یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں پیچھے علامہ صاحب، یہ ہمارے بزرگ عالم دین اور ہمارے اسلاف اور ہمارا سرمایہ اور جتنے علماء تسی بیٹھے ہو، اے سارے چمکتے ہوئے چہرے. کسی نے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. تسی یہود و نصارہ تو کوئی ایو جا پانی پی لیا جڑا اسی لبیک والے دی ہر شے غلط ہو گئی. اسی لبیک دا نعرہ لائیے تاں وی سیاسی ہے. یہ کوئی گل ہے کرنے والی؟ لبیک یعنی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے. حضور جی سیاسی ہے تو پھر اس پاکستان جو سارے نکل جاؤ جڑے گل کر دیو. پاکستان تو بنے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے. توجہ بھائی توجہ توجہ توجہ.